السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے جملے اور اس کی اقسام۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پورا واضح ہو جملہ کہلاتا ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ تو جملے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثبت جملے، منفی جملے، سوالیہ جملے، پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو، یہ جو جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح یاد کریں، مثبت وہی ہوتے ہیں جس میں کسی کام کرنا یا ہونا ظاہر ہوا ہو۔ سورج چمک رہا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، بارش تھم چکی ہے یا بارش ہو رہی ہے، ایسے جملے مثبت جملے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے منفی جملے، ایسے جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا کام نہ ظاہر ہونا اس کا واضح ہو جائے تو وہ منفی جملے کہلاتے ہیں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، گرمی کم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ جس میں نہیں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ منفی جملے ہیں۔ یہ تو بہت ایزی ہیں۔ اس کے علاوہ سوالیہ جملے، جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے، سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ تم گھر کیسے جاؤ گے، تم گھر کب آؤ گے، کیا احسان نے خط لکھا، کیا تم اسکول جاتے ہو۔ تو یہ تو بہت ایزی ہے، میرے خیال سے آپ کو اس میں اتنی سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایسے جملے سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ زیادہ تر لفظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں جیسے کون سا، کون سی، کب، کون سا وغیرہ بھی سوالیہ جملے ہیں۔ اور اس کے آخر میں جو سمبل سے لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے، یہ بھی لازمی آئے گا۔ اگر سمبل لگا ہوگا تو جملہ سوالیہ بنتا ہے۔ یہ تو وہی انگلش کے سارے رول ہیں۔ ادھر تو آپ کو حلوہ لگ گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے جو آگے بات شروع ہوتی ہے کہ جملے کے حصے بھی ہوتے ہیں، جملے کی اقسام اور جملے کے حصے۔ یہ بھائی بہت ڈیفرنٹ کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کے حصے 2 حصے تھے، مسند علیہ اور مسند، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حصے ہوتے ہیں۔ مسند علیہ میں جو جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہا گیا وہ مسند علیہ ہوتا ہے۔ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن خیر ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں۔ احمد ذہین ہے، اس جملے میں جو احمد ہے اسم ہوگا یا کوئی چیز کسی کے بارے میں جو ہوگا نا وہ مسند علیہ ہوگا۔ اور مسند جو اس کی تعریف میں یا کوئی بیان دیا گیا ہو، جیسے اس جملے میں احمد ذہین ہے، اب جو اس میں ذہین ہے نا یہ اس کی تعریف یا کوئی اس کے بارے میں بیان سے آیا ہوا تو یہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جملے کے 2 حصے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ اور مسند جو ہوتا ہے جو اس کے بارے میں بیان سے آتا ہے آگے، جیسے احمد ذہین ہے جب تو ذہین میں اس کی تعریف کر دی ہے یا کچھ بیان آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لینا ہے، یہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو ہوپ فلی یہ آج کا لیکچر تو بہت حلوہ تھا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن یہ جملے کے 2 حصے ہیں نا یہ بہت تنگ کرتے ہیں۔